ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی مسجد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اور اس کے بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم. لہذا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی قبلہ تو حضرت ابراہیم کا تھا، تو دین ابراہیمی کا پیرو کون ہوا؟ تم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا جواب دیا جا رہا ہے. اور خانہ کعبہ کی 10 صفتیں بیان کی گئی، غور سے سنیے اور لے کر جائیے کچھ. اس آیت کریمہ میں ایک آیت میں خانہ کعبہ کی 10 صفتیں بیان کی گئی. ان اول بیت، سب سے پہلا گھر ہے اللہ کے لیے جو اس صفحہ گیتی پر، اس روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ. ایک وضع للناس، یہ دوسری صفت ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا. دنیا کے کسی بھی چپے میں اسلام والا رہتا ہو، ایمان والا رہتا ہو، اس کا ایک گھر ہے، اس کے لیے بنایا گیا. للذی ببکہ، اور یہ گھر مکہ میں ہے. تیسری صفت، کہیں اور مت جانا. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، یہ چوتھی صفت ہے. اب ہم مبارک پر رک کر کے بحث کرنا چاہتے ہیں. خانہ کعبہ کی ایک صفت مبارک ہے. مبارک کس کو بولتے ہیں؟ جس میں بہت زیادہ برکت ہو. برکت مانے بڑھوتری. سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں کوئی ایک نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے. برکت نہیں ہے؟ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر. کتنی بابرکت مسجد ہے. اور بیت المقدس میں اگر کوئی پڑھ لے تو 250. مسجد نبوی میں کوئی پڑھ لے 1,000. وہ 500 والی جو روایت ہے بیت المقدس کے بارے میں، اس کے اوپر ذرا کچھ کلام کیا گیا ہے. صحیح یہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ایک نماز بیت الحرام میں، اور 1,000 نمازیں مسجد نبوی میں، اور 250 بیت المقدس. یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. اور ایک بات تو اتنی بابرکت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اپنا ذہن صاف کر کے دیکھ لے، ایمان لائے بغیر چارہ نہیں. یہ 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں، وہ کنواں جس سے پانی نکلتا ہے زمزم کا، ارے دریا ہو تو ختم ہو جائے. یہ 25-30 لاکھ لوگ مہینے 2 مہینے وہاں رہتے ہیں. اور پہلے تو 10 کین تھا، اب شاید 5 کین لے جانے کی اجازت ہے. وہاں لے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو لاتے، پیتے ہیں، احرام کو دھوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ برکت کے لیے کھانا بھی اسی میں پکاتے ہیں کہ برکت ہو جائے. اس تو برکت کی وجہ سے کھانا بھی پکاتے ہیں. کوئی غیر مسلم اگر اس پانی کے اوپر غور کر لے کہ یہ کھلا ہوا معجزہ، آس پاس کہیں ندی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چلو ادھر سے پانی آ رہا ہے. چٹیل میدان ہے پورا چاروں طرف، تو پانی آتا کہاں سے؟ معجزہ نہیں ہے. اور یہ پانی ایسا ہے کہ اس کو بند کر کے 1 سال کے بعد بھی کھولو تو پانی کے اندر فرق نہیں آتا. اور اب تو سائنسدانوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک کین کوئی دوسرا پانی ہو اور اس کے اندر چند قطرے ڈال دیے جائے آب زمزم کے، تو پورا پانی آب زمزم بن جاتا ہے. لہذا اگر کوئی دے آب زمزم تو یہ مت پوچھو کہ بھائی اس کے اندر دوسرا پانی ملایا گیا کہ نہیں. پانی میں ملا دیا تو خود آب زمزم ہو گیا. کیا بات ہے. آؤ تم بھی پاس آؤ، روشنی میں نہلا دیں. جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا. تو ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی ملا دیا گیا، تو جس چیز کے اندر یہ مل جائے اس کو اپنی صفت پر لے آتا ہے. یہ ایک برکت کی بات ہوگی. اور ایک برکت کی بات اور، اس کے چاروں طرف کھیتیاں نہیں ہوتی، بالکل چٹیل میدان ہے، کچھ اگتا نہیں. پیڑ بھی ایسے ببول کے ہوں گے، نیم کے، کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن جو پھل آپ چاہو اس اطراف کے اندر لے سکتے. برکت والا نہیں ہے، کچھ پیدا نہیں ہوتا، اور اچھے سے اچھا پھل، اچھے سے اچھا اناج یہاں آپ کو مل سکتا. بابرکت نہیں ہے.
تو آب زمزم بابرکت، اسی طریقے سے پانی بابرکت، اس کا اطراف جو ہے بابرکت. نماز ایک وقت کی پڑھیے تو 1,00,000 نماز کے برابر، یہ برکت. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. اور فیہ آیات بینات، اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. کھلی ہوئی نشانی کیا؟ کہ جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے. جی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک صاحب چلے تھے یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور پورے لشکر کو انہوں نے تہوبالا کر کے رکھ دیا. تو اس کی طرف جو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک جنتی پتھر ہے. صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا وہ پتھر ہے. اللہ اکبر. جعفر المدنی ایک مدنی عالم ہے اور الحمدللہ اچھی نظر رکھتے ہیں احادیث کے اوپر. ہماری اکثر اس سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. میں کسی بھی مسئلے کو اگر بیان کرتا ہوں کہیں شبہ رہتا تو کم سے کم 5-6 عالموں سے ڈسکشن ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں. ہاں بات یاد رکھو آپ. تو حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. کوئی آدمی چھو لیتا ہے، اللہ جنت کی ایک چیز کو چھو کر کے آ گیا. آیات بینات، اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ. اب مقام ابراہیم، اور ایک چیز تو وہاں مقام ابراہیم ہے کہ آپ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوار اٹھا رہے تھے بنیاد کعبہ سے، تو اس پر آپ کے پیروں کی نشانات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ مقام ابراہیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ایک صفت اور اس کے اندر، جو داخل ہو جائے وہ امن و امان والا ہو جائے. قاتل گھومتا رہتا ہے جب تک حدود حرم سے باہر نہ نکلے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. امان، جو بھی اس میں داخل ہو جائے امن والا ہے، اسے امان ہے. کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ حدود حرم سے باہر نہ نکلے. اللہ اکبر. اسلام سر کا پا پورا کا پورا امن و امان والا ہے. اسے کیسے دہشت گردی کا مذہب کہا جاتا ہے؟ میری تو سمجھ میں آتا ہی نہیں. لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں، ورنہ اگر قرآن پڑھ لیتے تو اس طریقے کا اعتراض کم سے کم اسلام کے اوپر نہ کرتے، قرآن پڑھنا کرتے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ایک صفت یہ جو داخل ہو جائے اسے امن و امان. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے اگر کسی کو پیسہ دے رکھا ہے، روپیہ دے رکھا ہے، حج کی استطاعت ہے، تو کم سے کم ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے. اچھا، اور استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ 10ویں صفت ہے کہ جو کفر کرے اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اگر حج کی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے تو. یہ 10 صفات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پتھر کی پوجا کرتے ہیں. پوجا کا کیا مطلب ہے؟ ہم خالی اسے بوسا دیتے ہیں. اور کسنگ از ناٹ ورشپنگ. بوسا دینا عبادت تھوڑی ہے. ہم اسے بوسا دیتے ہیں، ہم اسے کچھ مانگتے نہ ہیں. اور حضرت عمر نے اس بات کو صاف کر دیا. وہ حجر اسود کو بوسا دے رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور عبادت کے لیے جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو نفع اور ضرر کا مالک سمجھا جاتا ہے. تو ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، ورشپ نہیں کرتے. اسے کسنگ از ناٹ ورشپنگ. جی اچھا، اس گھر کی طرف جو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم گھر کی عبادت نہیں کرتے. ہم نے اس کو بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر. اور
کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اگر سلام کرے تو سلام کرسی کے لیے نہیں ہے، کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے. لہذا اگر ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس مکین کے لیے ہے، مکان کے لیے نہیں ہے. مکان کی عبادت ہم نہیں کرتے.